السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ڈسکس کرتے ہیں آج کا ٹیکنیکل دن کیسا گزرا۔ جو کچھ میں نے آج سیکھا وہ آپ کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور مجھ سے سیکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے بتائیے گا کہ مزید اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ میرا نام عبدالحسیب حسین ہے، میں الیکٹریکل اینڈ انسٹرومنٹیشن انجینئر ہوں، اور میں لاہور میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ایز اے ڈیزائن انجینئر، الیکٹریکل اینڈ انسٹرومنٹیشن انجینئر کام کر رہا ہوں۔ آج ہم نے ڈسکشن کی اپنے سپروائزر کے ساتھ پی این ڈی ڈرائنگ کے ذریعے، جو کہ ایک پلانٹ کا ڈیزائن ہے۔ اس پلانٹ کے ذریعے ہم گڑ جو ہے وہ بنانے کا پلان کر رہے ہیں، گڑ اس سے بنے گا۔ تو اس کے اندر میں نے دو ویڈیوز پہلے بنا چکا ہوں، اس کا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دے دوں گا اگر آپ وہ جاننا چاہ رہے ہیں۔ تو آج جو ڈسکشن رہی ہے وہ کچھ مراحل میں ڈسکشن رہی ہے۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ جو ہماری موٹرز لگی ہوئی ہیں تو وہ کون سی موٹرز ہیں، وہ 3 فیز موٹرز لگائیں گے ہم یا سنگل فیز لگائیں گے۔ تو ڈسکشن میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہاں پہ جو ہماری بڑی جو موٹرز لگی ہوئی ہیں، جو کنویئر بیلٹ سے لے کر ہماری کرشنگ مشین تک جا رہی ہیں، تو اس کے لیے جو ہم دو کنویئر بیلٹس یوز کر رہے ہیں، ایک کنویئر بیلٹ کے اوپر پہلے گنا جائے گا، تو اس کنویئر بیلٹ کی جو موٹر ہوگی وہ سنگل فیز موٹر ہوگی اور 1 HP کی ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو شریڈر کی موٹر ہے وہ 3 فیز ہوگی، وہ 5 HP کی ہوگی۔ شریڈر کے ذریعے ہمارا جو ہے گنا وہ کٹ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد شریڈر کے بعد ایک اور کنویئر بیلٹ آ جائے گی جو گنے کو لے کر جائے گی کرشنگ مل کی طرف، جہاں پہ گنے کا جوس نکلے گا۔ تو اس کنویئر بیلٹ کے لیے ہم نے 1 HP کی موٹر یوز کی ہے۔ کنویئر بیلٹ جو ہے، پھر وہ کنویئر جو ہے اس گنا کو آگے دو کرشنگ ملز لگی ہوئی ہیں، جس کو سادہ الفاظ میں آپ بیلنا کہہ لیں، جس کے اندر گنا جائے گا اور اس کا آگے وہ جوس نکلے گا۔ تو دو جو ہے ہمارے پاس کرشنگ مل کے لیے یا کریشر کے لیے یا بیلنے کے لیے جو موٹرز لگی ہیں وہ 3 فیز موٹر لگی ہیں ہمارے پاس، اور وہ لگی ہیں 15 HP کی موٹرز۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے جو ہے وہ جو کرشنگ مل سے آگے جو ہے اس کا جو گودا وغیرہ جائے گا گنے کا، اس کے لیے جو موٹرز لگی ہیں وہ بھی 1 HP کی لگی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہماری ڈسکشن کا آج جو ہے وہ فائنلائز ہوا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو تھا اس میں یہ تھا کہ اب چونکہ یہ پلانٹ ہم نے لگانا ہے سکڈ کے اوپر کسی کھیت کے اندر، تو اب وہاں پہ بجلی 3 فیز کی کیسے آئے گی؟ تو اس کے اندر ہمارے جو ہے ڈسکشن ہوئی ہے، تو وہ 3 چیزیں ڈسکشن میں آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جہاں پہ یہ پلانٹ لگ رہا ہے وہاں پر ہم جو ہے اپنا ٹرانسفارمر ارینج کریں، کلائنٹ کو ٹرانسفارمر دیں۔ تو چونکہ وہاں پہ اگر اس کی آلریڈی ٹیوب ویل والی موٹر لگی ہوئی ہے 3 فیز کی، تو اگر اس کی سپلائی آ رہی ہے تو پھر تو 3 فیز کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی علیحدہ سے ارینج کرنے کے لیے۔ لیکن اگر 3 فیز نہیں آ رہی اور وہ ڈیزل والا یا ٹیوب ویل استعمال کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں یا تو ٹرانسفارمر کا ارینج کرنا پڑے گا، یا پھر ہمیں سولر سسٹم کا ارینج کرنا پڑے گا، یا جو تھرڈ پھر ہمارا آپشن آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ہم جنریٹر کا انتظام کریں، سٹیم ٹربائن جنریٹر کا، کیونکہ اس کے ساتھ ہم اس گڑ والے پلانٹ کے ساتھ بوائلر بھی لگا رہے ہیں، تو ہمارے پاس سٹیم آلریڈی اویلیبل ہوگی، تو ہم سٹیم کے ذریعے اپنا جنریٹر چلا سکیں گے۔ تو یہ 3 چیزیں ڈسکشن میں آئی ہیں۔ اس کو فائنلائز کرنے کے لیے مجھے اس کا ٹوٹل الیکٹریکل لوڈ نکالنا ہے، کیلکولیٹ کرنا ہے۔ تو آئندہ دنوں میں اس کا الیکٹریکل لوڈ نکالوں گا، کیلکولیٹ کروں گا، ڈیزائن کروں گا، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر اس کا لوڈ اور اس کا الیکٹریکل ڈیزائن، الیکٹریکل لوڈ شیڈیول۔
اچھا، یہ ڈسکشن میں آ گئی. اس کے بعد جو آج ہمارا سیکنڈ فیز تھا ڈسکشن کا، وہ یہ تھا کہ ہم اس کا آلریڈی ایک آٹومیٹڈ جو ہے، یا آٹومیشن کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں، ہم اس کا ڈیزائن کر چکے ہیں، جس کے اندر ساری چیزیں آٹومیٹڈ کنٹرول ہوں گی، لیول سوئچ وغیرہ ہوں گے، اور لیول سوئچ کے ذریعے پمپ وغیرہ کنٹرول ہم نے کرنا ہے. اور یہ پھر لمبی بات ہو جائے گی، میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، پھر آپ دیکھ لیجئے گا. تو اب ہم نے ایک ڈسکشن یہ کی ہے کہ اب ہم کاسٹ افیکٹو بنانا ہے اس پلانٹ کو. تو ہم پرائسز لے رہے ہیں آٹومیٹڈ جو انسٹرومنٹس ہیں، کنٹرول انسٹرومنٹس، ان کی بھی پرائسنگ ہم لے رہے ہیں. پلس اب ہم کچھ اس پلانٹ کو مینول بھی چلا کے دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اس مینول پلانٹ کو مینول چلانے کے لیے اب ہم نے ڈسکشن کیا ہے کہ جہاں پر ہمارے لیول سوئچز لگے ہوئے تھے، تو وہاں پر ہم لیول انڈیکیٹر لگا دیتے ہیں. اور جہاں پہ ہمارا پی ایچ کنٹرولر لگا ہوا تھا وتھ ٹرانسمیٹر، تو وہاں پر اب ہم کیا کر رہے ہیں، صرف پی ایچ انالائزر لگا رہے ہیں، تاکہ ہم صرف اس کو جو ہے ریموٹلی اس کو جو ہے لوکل دیکھ سکیں کہ کتنی پی ایچ آ رہی ہے جوس کی. آپ کو پتہ ہے کہ پی ایچ جو ہے وہ 0 سے 14 ہوتی ہے، 7 نیوٹرل ہوتی ہے. 7 سے کم ہو جائے یا 7 سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کے اندر الکلائی اور یا ایسڈ کی ڈوزنگ کرنا پڑتی ہے. تو اب ہم نے پھر یہ ڈسکشن کیا کہ پی ایچ انڈیکیٹر کنٹرولر اور پی ایچ ٹرانسمیٹر کی جگہ ہم نے پھر استعمال کیا ہے اس کے اندر بی او کیو کے اندر پرائسنگ لینے کے لیے خالی پی ایچ انالائزر. پی ایچ انالائزر کیا کرے گا؟ پی ایچ انالائزر جو ہے وہ اس کے ساتھ سینسر لگا ہوا ہوگا. وہ سینسر جو ہے وہ ٹینک کے اندر ڈپ ہو جائے گا، اور اس سینسر کے اوپر جو ہے انالائزر لگا ہوا ہوگا. سینسر ہمارا این ٹی سی ٹائپ کا بھی ہو سکتا ہے، پی ٹی 1000 بھی ہو سکتا ہے، پی ٹی 1000 بھی ہو سکتا ہے. اس کے اندر پھر پی ٹی 100 بھی ساتھ میں وہ ٹمپریچر بھی بتائے گا پی ایچ کا، سوری جوس کا، اور جو ہے وہ پی ایچ لیول بھی بتائے گا. تو ایک تو یہ ہم نے اس کو مینول یعنی کہ پی ایچ کو انالائز کرنے کے لیے مینول انسٹرومنٹ انکلوڈ کیا ہے. پلس جو ہمارے ایووپریٹر لگے ہوئے تھے، یعنی کہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ ایووپریٹر کیا ہوتے ہیں. ایووپریٹر کے اندر جو ہے ہم نے جو لیول سوئچز استعمال کیے ہوئے تھے، اس کی جگہ ہم نے لیول انڈیکیٹر استعمال کیے ہیں. اچھا، اب لیول انڈیکیٹر کیا ہوتا ہے؟ لیول انڈیکیٹر اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہمارا ویسل ہے ایووپریٹر کا، اس کے اندر ہم نے 2 نوزلیں باہر نکالنی ہیں، اور نوزلز کو باہر نکال کے ایک بائی پاس کا رستہ بنانا ہے کہ جوس آئے گا، اور اوپر جوس آئے گا اور وہاں سے لیول انڈیکیٹر کے اندر سے ہو کے دوبارہ اس نوزل کے اندر چلا جائے گا. تو اس طرح ایک اس کا پاتھ بن جائے گا. اچھا، یہ جو لیول انڈیکیٹر ہوتا ہے، یہ میگنیٹ لیول انڈیکیٹر ہوتا ہے. اس کو الیکٹریکل پاور کی ضرورت نہیں ہوتی. میں تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، معذرت، ناراض نہ ہوئیے گا. چیز کو سمجھ لیتے ہیں تو میکسیمم 5 منٹ مزید کوشش کروں گا کہ اس کو کنکلوڈ کر لوں. تو اچھا، یہ جو لیول انڈیکیٹر ہوتا ہے، یہ اگر سمپل زبان میں سمجھاؤں تو یہ یعنی کہ 2 نوزلز ہو جائیں گی، جوس آئے گا تو لیول انڈیکیٹر میں سے ہو کے اور پھر وہ نیچے والی نوزل سے بائی پاس ہو جائے گا، سے گزر جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کیا ہوگا کہ جس طرح ٹینک کے اندر جو ہے وہ جوس بڑھتا رہے گا، اور وہ چونکہ جوس نے ٹینک میں آنا ہے اور پھر لیول انڈیکیٹر سے ہو کے دوبارہ اوپر سے گزر کے اوپر والی نوزل سے پھر دوبارہ نیچے چلے جانا ہے. تو جیسے جوس اس لیول انڈیکیٹر کے اندر آئے گا تو اس کے اندر ایک میگنیٹک فلوٹ لگا ہوا ہوگا. جیسے جیسے اس لیول انڈیکیٹر کے اندر بھی جب لکوڈ آئے گا تو وہ لیول جو میگنیٹک فلوٹ ہے وہ اوپر ہوتا جائے گا. اس کی ریڈنگ کے لیے باہر ایک فلیگ لگا ہوا ہوتا ہے ریڈ کلر کا، تو اس کے اوپر لیول لکھا ہوا ہوتا ہے، پوائنٹس بھی بنے ہوتے ہیں، لیول بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو فلوٹ جیسے جیسے اوپر جائے گا تو ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ یہ ویسل جو ہے یہ فل ہو رہی ہے. اور اس کے بعد اگر جب اس سے لیول لو ہوگا تو وہ میگنیٹک فلوٹ نیچے ہوتا رہے گا. جو ہمارے جو فلوڈ ہے یا جو جوس ہے اس کی مدد سے وہ نیچے ہو جائے گا، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا لیول جو ہے اس ٹائم لکوڈ کا لو ہے.
ایک تو یہ بات ہو گئی. اچھا اب تھوڑا سا 3 سے 4 یا 5 منٹ میں میکسیمم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایوپریٹر کیا ہوتا ہے گڑ پلانٹ کے اندر، یا ہم ہیٹنگ کے ذریعے ایوپریٹر کو کیسے یوز کرتے ہیں. اچھا ایوپریٹر جو ہے وہ سمپل زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے. تو ایک ویسل ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ٹینک ہوتا ہے، اس کے اندر ٹیوبنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. بوائلر سے بوائلر کے اندر ہم گرم پانی ڈال دیتے ہیں. وہ بوائلر جو ہے وہ پانی کو سٹیم میں بدل دیتا ہے. سٹیم آتی ہے ایوپریٹر کے اندر، یعنی اس ویسل کے اندر ٹیوبس کے اندر سٹیم چلی جاتی ہے، اور یہ گرم سٹیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ٹیوبس کے اندر جاتی ہے سٹیم. اچھا اوپر سے جو ویسل کے اندر یہ ٹیوبز ہوتی ہیں، جب اس کے اندر جوس آتا ہے تو جوس اس ٹیوبس کے اراؤنڈ جو ہے وہ یعنی کہ موجود ہوتا ہے. تو ٹیوبس گرم ہوتی ہیں سٹیم کی وجہ سے، تو جوس بھی گرم ہو جاتا ہے. اور اس جوس گرم ہونے کی وجہ سے ایوپریٹر کا مقصد ہوتا ہے کہ جو جوس کے اندر بخارات ہیں وہ ہم ان کو دور کر دیں. تو جو بخارات ہوتے ہیں وہ ویسل کے اندر اوپر چلے جاتے ہیں، اور جو جوس ہوتا ہے وہ تھک سیرپ کی صورت میں وہ نیچے آ جاتا ہے. جب نیچے آ جائے گا شوگر کین کا جوس، تو وہ لکوڈ کی صورت میں تھک سیرپ ہوگا. تو وہ باہر ہمارا پمپ لگا ہوگا، وہ اس کو سک کر لے گا، تو آگے جا کے وہ گڑ کی شکل اختیار کر لے گا ہیٹ کی مدد سے. تو اچھا اس کے اندر ہمارا جو ویکیوم یا پریشر پیدا ہوتا ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے ایک ویکیوم پمپ لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو ویکیوم پمپ ہے وہ ویکیوم کو باہر نکال دے گا. اچھا اس کے بعد یہ جو سٹیم ہوتی ہے یہ جب ٹھنڈی ہوگی تو یہ پانی میں کنورٹ ہو جائے گی، اور یہ دوبارہ جو ہے وہ بوائلر کے اندر چلی جائے گی. تو یہ ایک سائیکل لگاتار چلے گا. میں نے کوشش کی ہے کہ میں سمپل الفاظ میں آپ کو جلدی جلدی سمجھا دوں کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، تو تاکہ آپ کا بھی ٹائم ویسٹ نہ ہو. تو امید ہے کہ جو میں نے آج سیکھا ہے میں آپ کو بھی کچھ نہ کچھ سکھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اس ٹیکنیکل چیزوں میں تو آپ کمنٹ میں بتائیے گا. اور جانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور بیل آئیکن کو پریس بھی کرنا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. جو کچھ میں سیکھوں گا آپ کو بھی سکھانے کی کوشش کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.